second husband? ہماری ملاقات سڑک پہ ہوئی. ہاں آپ نے تو کہا تھا وہ دوست تھے. میں وہی بتا رہی ہوں نا, دوستی ایسے ہوئی تھی کہ مائی لائف از فل آف میجیکل مومنٹس. میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں جہاں سے, ان کی ایک منہ بولی بہن تھی عروج, اور حارث کی بھی وہی منہ بولی بہن تھی. بیکاز حارث از جسٹ ٹو برادرز. یا نہیں, اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی ایٹ آل. نہیں بالکل بھی نہیں. تو مجھے وین تھنگس چینجڈ ود دا ایکس اینڈ لاز, تو مجھے بچوں کو اپنے نا, مجھے لگا کہ میرے بچے بہت ڈپریس ہو گئے ہیں. اینڈ میرے سے میری ویکنیس سمجھ لیں کہ میرے اولاد پانچوں کے پانچوں میری ویکنیس ہیں, کمزوری ہے میری. میں اس کو اوپنلی آپ کے پلیٹ فارم پہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ میرے بچوں کی طرف, وہ پانچوں بچوں کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا نا تو مجھے آگ لگ جائے گی. وائی؟ بیکاز جو ان 3 بچوں نے اور ان جو اب ان 5 بچوں نے جس زندگی کے اندر پاؤں رکھا ہے میری وجہ سے, اٹس ناٹ ایزی, اٹس اے چیلنج. زندگی ویسے ہی بہت مشکل ہے, اور ان بچوں کی زندگی میری وجہ سے, میرے سچویشن کی وجہ سے, دے آر ناٹ ان اے نارمل ہاؤس ہولڈ. تو آلریڈی بہت چیلنجز ہیں ان کے لیے ٹو میٹ اپ. تو میرے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ بھائی میرے بچوں کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے. میرا خیال ہے میں اس معاملے میں مرغی کی طرح ہوں کہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پنجوں پروں میں لے کے بیٹھتی ہے اور پنجے اور ٹھونگے مارتی ہے اگر کوئی اس کی طرف آئے تو. سو بات ہم نے پتہ نہیں کہاں سے شروع کی تھی. آپ شفٹ کرنا چاہ رہی تھی اپنے ایکس ان لاز سے, نکلنا چاہ رہی تھی. میں نکلنا نہیں چاہ رہی تھی, میں نکل چکی ہوئی تھی وہاں سے, اینڈ آئی واز آلریڈی اسٹیئنگ ایٹ ایچسن. تو ہماری میں نے روٹ سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا کہ میں نا تمہارے پاس, میرے بچے بہت ڈپریسڈ ہیں. تو اس نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ. آئی سیڈ ہاں ابھی تو میں پیسے جمع کروں گی تمہارے پاس آنے کے لیے, بیکاز شی یوز ٹو لیو ان دبئی اینڈ ابو دھابی. تو وہ کہ میں پیسے جمع کروں گی اینڈ دین آئی ول کم. تو اس نے مجھے کہا اچھا نیو ایئر پہ آ جاؤ میرے پاس. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آئی یوز ٹو, میں اس وقت ٹیوشن دیتی تھی, میں اوپنلی ایڈمٹ کرتی ہوں. تو میں نے نا اس کا حساب بنانا کہ اچھا آج 6 سیشنز ہو گئے, ان کے 10,000 ہو گئے, اس کے 20 ہو گئے, اینڈ ایوری منتھ آئی یوز ٹو ایڈ دیٹ ٹو این انویلپ. وہ انویلپ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا یو نو واٹ, ایسا کرتے ہیں کہ دیر از دس ون پرسن اونلی آئی بلیو ان ٹرسٹ ان پاکستان, اینڈ میں نا ان حارث سے کہتی ہوں کہ تم لوگوں کے نا ویزاز وغیرہ کرا دیں. وہاں سے ہمارے نمبرز ایکسچینج ہوئے, میں نے ای میل کیا, میں نے بڑی کوشش کی اس کو بیچ میں بھائی بھائی کہہ کے کسی طرح گیرا یہ پتہ کٹ جائے, یہ والا اینگل کٹ جائے, لیکن سم ہاؤ اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی. تو ہی واز لائک کہ میں یو نو بھائی بہن جو ہوتے ہیں نا اللہ بنا کے بھیجتا ہے, لہٰذا کائنڈلی ڈونٹ کال می بھائی. اچھا شروع میں کہہ دیا. ہاں ہاں, ہی واز ویری روڈ. ہی واز سو شروڈ اینڈ روڈ کہ میں آئی یوز ٹو کال اپ عروج اینڈ سے یار یہ کیسا روڈ آدمی ہے یار. یہ کہہ دیا بھائی نہیں بولا تو آپ کو روڈ لگ رہا ہے. روڈ تو نہیں ہے, روڈ تھا یار, نہیں سمجھ آ جائے کہ ٹھیک ہے یار. ایک وڈو, آپ یو نو کم ٹو مائی سائڈ, ایک وڈو ہے جس کو دنیا ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہتی ہے. ڈینجر ہمیشہ یو نو انٹریکٹنگ ود مین ان آور سوسائٹی اور انٹرنیشنلی آلسو آئی بلیو کہ فار اے وومن ایز اے سنگل مدر اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرسٹ پیپل, اور نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. سوری میں صرف اس لیے بڑی مجھے اسٹوری اتنے مزے کی لگی ہے تو میں تھوڑے اس میں آ گئی, بٹ I apologize and I completely understand what you're saying. کہ وہ شروع میں you must be in that situation. میں تو اب بات کا سن رہی ہوں نا, تو میں اوپر سے دیکھوں تو مجھے ڈفرینٹ لگ رہا ہے. نہیں تو میرا پہلا انسٹنٹ آج بھی لوگوں کو ایک برو زون میں ڈال دینا ہوتا ہے, کیونکہ I don't want anybody to have this idea کہ I am up for anything. I'm not. I have kids and I have a family that I am very much interested to keep. تو میں تو کمپلیٹلی اپنی فیملی میں انویسٹڈ ہوں. اس پوائنٹ میں ہم بعد میں آتے ہیں. I'll ask you on this also, but سو یہ ہوا. پھر اس نے بہرحال ٹو کٹ اٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, میرے بچے کو بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ اب ہم باہر جائیں, وہ تو ایچسن میں تھا نا, تو ایچسن میں تو ہر بچہ ویکیشن پہ باہر جاتا تھا. تو وہ پہلی بار اس کو لگا کہ اچھا یار ہم اتنے غریب نہیں ہیں شاید, کیونکہ ہم بڑے گھر سے, مطلب نانوں کا بڑا گھر, ان کا 70-80 کنال کا گھر تھا, بہت بڑی لینڈ اسٹیٹ تھی ان لاہور. تو اور جو دادا دادی کا گھر تھا وہ بھی بہت بڑا تھا, ان کے فارمز بھی تھے, ان کے ریسٹ ہاؤسز بھی تھے. تو ہم ایک بہت بڑے اسٹرکچر سے, ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئے تھے ایچسن کے, جس میں 2 کمرے تھے, ایک میں ماں رہتی تھی, ایک میں وہ رہتے تھے بچے تینوں, اور ایک اٹ واز لائک کمپرومائز آن دیئر لائف اسٹائل. تو وہ بیچارے I mean it was not wrong of them بھی کہ ان کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کی لائف اسٹائل از مچ مور luxurious than high flown and luxurious. وہ آڈی میں گھومتے ہیں بچے, ان کے ملازموں کے لیے الگ گاڑی ہے, اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی سٹی ہوتی تھی, which by the way ابھی بھی ہمارے پاس ہے. تو
نہیں وہ بھی ہے ہمارے پاس, وہ میرا خیال ہے تو پچھلے 2013 سے میرے پاس ہے, تو وہ اس کو ہم نے بسنتی اس کا نام رکھا بسنتی. تو خیر اینی ویز وہ اس کی مطلب آئی انڈرسٹینڈ دا چیلنجز دا کڈز ور فیسنگ. اینڈ آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں اس وقت تو مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ میری بات کیوں نہیں سنتے, سمجھتے کیوں نہیں ہیں. اور میں بہت ڈائن ٹائپ ماں تھی, بہت زیادہ سخت ماں تھی بہت, کیونکہ زندگی کی جو سختیاں میں دیکھ رہی تھی somehow وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہی تھیں بچوں کی طرف, اور فرسٹریشنز کہیں نہ کہیں میں پھر ایڈمٹ کر رہی ہوں کہ بچوں پہ ہی نکلتی ہیں ماں باپ کی. جو بھی ٹف ٹائم ہونا نہیں چاہیے, آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایسا ہوتا ہی ہے. بٹ عائشہ مے بی آپ یو آر بینگ ٹو ہارڈ آن یور سیلف آلسو. ماؤں کا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف اس چیز کو دیکھتی ہیں جو ان سے غلط. گلٹ از ویری اسٹرانگ ان مدرز وچ آئی کین سی ان یو آلسو. آئی تھنک ہونا چاہیے نا ربیہ, تو شاید وہ نظر آ رہا ہوں, بٹ آئی ایم ویری ویری شیور کہ آپ نے ان کے لیے اور بہت کچھ, اگر 2 سختی کی باتیں کی ہیں تو 3 یا 2 اچھی باتیں بھی نرمی کی بھی کی ہوں گی جو آپ کو یاد نہیں ہے. اور آئی ایم شیور دیٹ از دا کیس بیکاز آئی کین سی دا لو دیٹ یو ہیو, دا یو نو دا کلیئرٹی آف فوکس آف امپورٹنس of their importance in your life. So ایسا ہو نہیں سکتا. بٹ کنٹینیو کریں کہانی آپ اپنی کہ آپ کو روڈ پہ کیسے ملے تھے. بچے ایکسائٹڈ تھے کہ دبئی جانا ہے. بچے ایکسائٹڈ کہانی سن رہی ہوں. ہاں بچے ایکسائٹڈ تھے کہ دبئی جائیں گے ہم. اور یو نو حارث سے میری پہلی ملاقات ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نا بینک ٹرانسفر کر دیں. اب میں ایک بالکل پروٹیکٹیڈ بچپن سے ایک دم شادی میں گھسی جو کہ ایک مطلب ایک فل گھر تھا ود جوائنٹ فیملی سسٹم, جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں تو سیدھی بات کر رہی ہوں, اگلا بندہ پتہ نہیں کیسے لے رہا ہے. یعنی اب آپ نے مگ زور سے یوں رکھ دیا یہ سوچ کے, ویسے ہی بے خیالی میں تو اگلے بندے کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے کسی بات پہ جو یہ برتن پٹک رہی ہے. سو ہم نے یہ چیزیں اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ بیٹا جب کوئی بڑا بیٹھا ہو تو آرام سے چیزیں رکھو, ورنہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ شاید غصے میں چیزیں پٹک رہے ہو. تو بہت ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑ جاتی ہیں جو آپ کے انٹینشن نہیں ہوتی, وہ آپ کے گلے پڑ جاتی. تو میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے نا یہ بینک ٹرانسفر نہیں آتی ہے, سیدھی بات ہے. تو پہلے بھائی منع کر دیا, پھر بینک ٹرانسفر منع کر دی, اور پھر اس کے بعد میرے پاس چلر تھی نا 1000 اور 500 کے نوٹ, کیونکہ مجھے تو ٹیوشن سے ایسے ہی ملتے تھے نا, تو میں نے تو ویسے ہی دینے تھے. اب وہ میں نے کچھ میرا خیال ہے کچھ اب 2.5-3 لاکھ روپے تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے, میں نے اکٹھا کر کے نا ایک انویلپ کے اندر بھر کے رکھا ہوا تھا. تو نومبر آ گیا ہوا تھا, نومبر کی شام تھی. ہی کالڈ می از لائک کہ میں نے لاہور آنا ہے تو آپ یا تو بینک ٹرانسفر کر دیں, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسلنٹ. میں نے کہا بینک ٹرانسفر کیے کسی غلط اکاؤنٹ میں چلے گئے بہت مسئلہ ہوگا, مجھے نہیں آتے اور میرے پاس ہیں بھی نہیں کہ میں اس کے بعد ان کو ریپلیس کر سکوں. سو لہٰذا آپ آئیں گے تو آپ مجھ سے یہ کلیکٹ کر لیجیے گا. سو ہی کال می سیٹ کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے آیا ہوا ہوں, تو آپ کائنڈلی مجھے انویلپ دے دیں, جو بھی ہے پیسے دیتے ہیں. میں چلی گئی گاڑی لے کے اپنی, اپنا جمپ سوٹ پہنا ہوا میں نے. آئی یوز ٹو بی آلموسٹ 98 kg ایٹ دیٹ ٹائم, فل موٹو, پری ڈائبیٹک, اینڈ برا حال تھا زندگی کا, لیکن کام کرنا تھا بھائی, جینا تو تھا بچوں کی خاطر کسی بھی طرح. تو وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, نومبر کی شام تھی, سردی تھی. میں آئی پارک ان اینڈ میں دیکھتی ہوں کہ ایچ کی جو سروس لین ہے نا, اس میں ایک بہت چھوٹی سی گاڑی ہے, شاید مہران تھی, اور اس کا ٹائر پنکچرڈ ہے. اور ایک آدمی شلوار قمیض میں, بلیک شلوار قمیض میں, وہ ٹائر کی مدد کر رہا ہے کسی آدمی سردی میں. تو پہلے تو مجھے یہی چیز بہت امپریس کی. پھر ہی سیٹ ان دا کار, اب پیسے ایکسچینج کرنے تھے, تو ہی سیٹ ان دا کار. میں نے کہا, اس نے کہا پیمنٹ دے دیں, میں نے کہا جی یہ لے لیں. اس نے کہا اکاؤنٹ کی ہوئی, میں نے کہا نہیں. کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی. I mean again he was very rude. I stated again he was very rude. یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا آپ کاؤنٹ کر لیں. اچھا اس نے وہ انویلپ کھولا, سب 1000 500 کی چلر. میں نے یوں دیکھا, یہ آپ نے کبھی کسی کو پیمنٹ نہیں دی ہے. میں نے کہا نہیں. تو یہ سیٹ کہ کسی چھوٹی, ہاں فل ٹائم, چھوٹی ڈینامینیشن تو نہیں دیتے کسی کو. میں نے کہا میرے پاس تو یہی ہے. اب اس کے ساتھ اس کے دوست تھے جو پچھلی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. اب اس نے کاؤنٹ کرنے شروع کیا. وہ چلر کاؤنٹ کرنے میں 3 لاکھ کافی ٹائم لگ جانا. کر کے کہتا ہے کہ اب یہ تو بہت وقت لگ جائے گا. میں نے کہا ایک کام کریں, آپ یہ انویلپ لے جائیں, تو آپ کو کوئی ریسیونگ چاہیے. میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں تو اگر یہ پیسے میں لے کے چلا گیا, سوچی تھی I was expecting him to say something, کہ اگر یہ پیسے لے کے میں چلا گیا بعد میں آپ. میں نے کہا اگر پیسوں سے کسی انسان نے میرا نقصان کرنا ہے نا, تو میری زندگی میں آلریڈی بہت نقصان ہو چکے ہیں, تو پیسے سے کوئی میرا نقصان نہیں ڈائلاگ میرا یہ کہنا تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ہماری میٹنگ ختم ہوئی. ہی لیفٹ. میں نے ان سے کہا چلے میں آپ کو گلوریا جینس پہ کافی پلاتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی تھینک یو ویری مچ, مجھے کافی نہیں پینی. اگین ویری روڈ, بٹ
اچھا میں اپنی طرف سے پنجابی ہونے کا پورا ثبوت دے رہی ہوں کہ بھائی آؤ کھانا کھلاؤں, آؤ کافی پلاؤ. او بھائی نہیں, اوکے جائیں جی. لیفٹ, وہ گیا, اس نے جا کے وہ انویلپ اپنی دراز میں پھینک دیا. ہی ڈڈ ناٹ انفولڈ what was written inside. جب 2 4 5 دن 10 دن کے بعد اسے پیمنٹ کرنی ہوگی تو اس نے وہ انویلپ نکالا. اینڈ when he saw کہ اس پاگل عورت جو بیوہ ہے 3 بچوں کے ساتھ HSM میں پڑھا رہی ہے اور اپنی چھوٹی سی نوکری کے چھوٹے سے پیسوں میں سے اس نے 3 لاکھ اکٹھے کر کے اپنے بچوں کو باہر لے کے جا رہی ہے. واٹ دا ہیل از رانگ ود دس وومن. یہ اس پیسے کی 2013 کی بات کرے, کوئی پراپر کچھ بھی انویسٹ کر سکتی ہے کہیں پہ بھی, اپنے لیے سوچ سکتی ہے. واٹ از شی تھنکنگ, میں اپنے بچوں کو باہر لے جاؤں.